لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں۔ میرا ان کو جواب یہ ہے کہ حقیقی طور پر اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں، حقیقی طور پر اللہ کے سوا کوئی داتا، مگر اللہ جس کو غوث بنا دے، اللہ جس کو داتا بنا دے، مانیں گے یا نہیں؟ اونچی مانیں گے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے اس کو، ہم کبھی نہیں کہتے یہ خود سے ہے۔ اور اللہ کے ولی کا ڈیسیژن کون کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہے اور کسی اور شخص کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ نے اب فلاں کو ولی بنا لیا ہے، جیلم شہر چوں انہیں چن لینے، لاہور چوں انہیں ولی چن لینے، تے اسلام آباد تو انہیں چن لینے، اے تواڈے کول کوئی ہے اگر تو پھر تو ہمارے پاس لے، تاکہ پھر ہم آپ کے ساتھ پھر ختم نبوت پہ بات کریں گے نا۔ آپ تو ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کسی شخص کے بارے میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کا ولی ہے یا شیطان کا ولی ہے۔ کیوں؟ صحابہ اکرام کو، اہل بیت کو تو گارنٹی نبی کی زبان کے ذریعے مل گئی۔ بعد کے لوگ جو ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں، کئی راوی ایسے ہیں جن کو ایک شخص کہتا ہے کہ بہت عظیم راوی تھا، دوسرا کہتا ہے دجال تھا۔ یہ تابعین کی میں بات کر رہا ہوں، آج کے لوگوں کی نہیں، تابعین میں بھی۔ اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگر بریلوی مقدہ فکر سے ہیں تو دیوبندی کہتے ہیں شیطان کے ایجنٹ ہیں، اور اگر وہ دیوبندی مقدہ فکر سے ہیں تو بریلوی کہتے ہیں یہ گستاخان رسول ہیں۔ اس طریقے سے اہل حدیث جو ہیں دونوں کے بزرگوں کے بارے میں، یہ دونوں جو اہل حدیثوں کے بزرگوں کے بارے میں، اہل تشیع انصاروں کے بارے میں، یہ سارے اہل تشیع کے بارے میں کہتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء اللہ کی 12 صفات سورہ فرقان کی روشنی میں، تو اللہ کے فضل سے جب آپ وہ خصوصیات دیکھیں گے تو آپ کو یہ جو لوگوں کے بنائے ہوئے ڈکلیئرڈ اولیاء اللہ ہیں، ان کے اندر آپ کو کوئی بھی اس طرح کی فضیلت نظر ہی نہیں آئے گی۔ ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے ان کی کہ وہ زمین میں اکڑ کے نہیں چلتے۔ تو جو ولی کہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اور جو کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے مرید نہ لے جاؤں۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم، میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ اس سے بڑا کوئی اکڑ خوں ہو سکتا ہے؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میرے مال سے جو لینا ہے وہ مجھ سے لے لو، اگر اللہ کی نافرمانی کی تو میں تمہیں چھڑوا نہیں سکوں گا۔ تو سیدہ فاطمہ کو تو نبی علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں، اور آپ کے بزرگ بابے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں جو مرید ہو جائے ہم جنت میں اسے ساتھ لے کے جائیں گے۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، آپ نے یہ قسم اٹھا کے بات کی کہ وہ میرے دوستوں، میرے محبت کرنے والوں، میرا نام پکارنے والوں اور مجھ سے اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ہم نعرہ غوثیہ یوں ہی نہیں لگاتے، پکارتے ہیں ان کا نام، کیونکہ جو ان کا نام محبت سے پکارے گا اس کا بیڑا پار ہو۔ اور یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو اپنی جنت نہیں کنفرم کر سکتے کسی کو۔ کوئی شخص دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ میں کنفرم جنتی ہوں؟ اگر اتنا آسان کام ہوتا تو عشرۃ مبشرۃ فی الجنہ، وہ 10 بندے نہ ہوتے جن کو ایک مجلس میں بائی نیم بشارت دی گئی ہے۔ سارے صحابہ کو بھی بائی نیم بشارت نہیں ملی ہوئی، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو ایک صحابی تھے سیدنا عکاشہ، ان کے یا رسول اللہ آپ دعا کریں میں ان میں ہوں، آپ نے فرمایا تم ان میں ہو۔ پھر ایک اور کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا عکاشہ بازی لے گیا، وہی لے گیا بازی۔ تو ادھر بھی جو 70,000 لوگ ہیں ان کی جو کوالٹیز بیان ہوئی ہیں وہ آج کل کے لوگوں کے بنائے ہوئے اولیاء اللہ میں تو موجود ہی نہیں دور دور تک، وہ تو سارے اس کے بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ تو وہ پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے ان میں کیا کوالٹیز ہیں 3۔